ایک دفعہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر اسے 3 چیزیں معلوم ہو جائیں تو اسے کبھی بھی شکست کا منہ دیکھنا نہ پڑے، اور جس کام میں ایک دفعہ ہاتھ ڈال دے حسب خواہش انجام پذیر ہو جائے۔ جن 3 چیزوں نے اس پر رات کی نیند حرام کر دی وہ یہ تھیں: ایک کسی کام کو شروع کرنے کا کون سا موزوں وقت ہے، 2 کن اشخاص سے صحبت رکھنی چاہیے اور کن اشخاص سے پرہیز، 3 دنیا میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز کیا ہے۔ رفتہ رفتہ اس خیال نے بادشاہ کے دل میں جگہ کر لی، اور وہ ہر وقت اسی جستجو میں رہنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ان 3 سوالوں کا تسلی بخش جواب حاصل ہو جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے ملک بھر میں منادی کرا دی کہ جو کوئی اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے گا اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ ملک کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے عالم و فاضل بادشاہ کے حضور میں آئے مگر ان 3 سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اس غرض کے لیے اس نے ملک بھر میں منادی کرا دی کہ جو کوئی اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے گا اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ ملک کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے عالم و فاضل بادشاہ کے حضور میں آئے مگر ان 3 سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ پہلے سوال کے جواب میں بعض مفکروں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ کسی کام کے شروع کرنے کا صحیح وقت صرف اسی صورت میں معلوم ہو سکتا ہے جب تک انسان اپنے روزمرہ معمول کے اوقات کو تقسیم کر کے اس کا ایک نقشہ مرتب نہ کرے۔ بعض عالموں نے اسی سوال کے جواب میں یہ رائے ظاہر کی کہ کسی کام کے لیے موزوں وقت معلوم کرنا اکیلے انسان کے لیے اگر مشکل نہیں تو ناممکن ضرور ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت کو چاہیے کہ وہ اس غرض کے لیے عالموں کی ایک مجلس مقرر کرے اور ان کی متفقہ رائے پر عمل کرے۔ لیکن بعض فاضلوں نے اس رائے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بعض وقت کئی ایسے کام درپیش ہوتے ہیں جن کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تیسرے سوال کے جواب میں کہ دنیا میں سب سے اہم اور ضروری چیز کیا ہے، بعض عالموں نے یہ جواب دیا کہ ستائش ہی دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے، بعض نے یہ کہا کہ اعلان جنگ، تو بعض نے کہا کہ نہیں خدا کی عبادت ہی سب چیزوں پر مقدم ہے، اس لیے بادشاہ کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب بالکل مختلف تھے، اس لیے بادشاہ نے اعلان کردہ انعام ان میں سے کسی کو بھی نہ دیا۔ جس علماء فضل سے خاطر خواہ جوابات نہ مل سکے تو ایک دن بادشاہ نے ایک فقیر کے پاس جو اپنی ریاضت اور بزرگی کے سبب ملک بھر میں مشہور تھا جانے کی ٹھان لی۔ وہ خدا رسیدہ بزرگ آبادی سے دور ایک جنگل میں فروکش تھا جہاں وہ دن رات خدا کی عبادت میں گزارتا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ معمولی دہقان کا بھیس بدل کر اس فقیر کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے دیکھا کہ فقیر زمین کھودنے میں مصروف ہے۔ بادشاہ کو دیکھ کر فقیر نے سلام کیا لیکن کچھ کہے سنے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فقیر اس قدر لاغر اور کمزور تھا کہ کدال کی ایک ضرب کے بعد ہی سانس درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاتا۔ بادشاہ اس مرن لاغر کے قریب گیا اور کہا، اے عقلمند درویش، میں تیری خدمت میں 3 سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، کیا تو ان تینوں سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ ایک کسی کام کے شروع کرنے کا موزوں وقت کیا ہے، مجھے کن اشخاص سے صحبت رکھنی چاہیے اور کن سے پرہیز کرنا چاہیے، 3 دنیا میں سب سے زیادہ اہم ضروری کام کیا ہے؟ فقیر بادشاہ کی گفتگو کو خاموشی سے سنتا رہا مگر کوئی جواب نہ دیا اور کدال پکڑ کر پھر زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ تم کدال چلاتے چلاتے تھک گئے ہو، کدال مجھے پکڑا دو اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، شکریہ۔ یہ کہہ کر فقیر نے کدال بادشاہ کو پکڑا دی اور اب زمین پر ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ 2 کیاریاں کھودنے کے بعد بادشاہ نے اپنے سوالات پھر دہرائے لیکن فقیر پھر خاموش رہا اور بادشاہ کے سوالات کا جواب نہ دیا۔ زمین سے اٹھا اور کہنے لگا، اب آپ آرام فرمائیں، میں اس کام کو ختم کر لیتا ہوں۔ مگر بادشاہ نے فقیر کو کدال نہ دی اور زمین کھودنی شروع کر دی۔
بادشاہ اسی طرح زمین کھودتا رہا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ آخر کار تنگ آ کر کدال کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگا، عقلمند درویش میں تیری خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ تو میرے سوالات کا جواب دے گا۔ اگر تو ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تو صاف کہہ دے کاکا میں واپس چلا جاؤں۔ وہ دیکھو کون بھاگا چلا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں تو یہ کون ہے؟ درویش نے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے موڑ کر دیکھا کہ ایک آدمی جنگل کے گھنے درختوں کے باہر ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ وہ آدمی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا، جن سے خون فوارے کی مانند بہہ رہا تھا۔ بادشاہ کے قریب پہنچ کر وہ شخص بے ہوش کر زمین پر گر پڑا۔ درویش اور بادشاہ دونوں نے مل کر اس کے کپڑے اتار دیے تو معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں ایک بڑا زخم ہے، جس سے خون کافی مقدار میں بہہ چکا ہے۔ بادشاہ نے بڑی احتیاط سے اس زخم کو دھو کر اپنے رومال کی پٹی بنا کر اس پر باندھ دی، لیکن پھر بھی زخم سے خون نکلنا بند نہ ہوا۔ بادشاہ خون سے تر پٹی اتارتا اور اسے اچھی طرح دھو کر پھر اس کے زخم پر باندھ دیتا۔ اس عمل کو بار بار دہرانے سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ خون کے بند ہو جانے پر اس شخص کو ہوش آئی اور اس نے اشارے سے کچھ پینے کے لیے مانگا۔ اس پر بادشاہ دوڑا ہو گیا اور کنویں سے تازہ پانی لا کر اسے دے دیا۔ اب سورج غروب ہو چکا تھا، چنانچہ بادشاہ اور درویش دونوں اس شخص کو اٹھا کر جھونپڑی میں لے آئے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ شخص سو گیا۔ بادشاہ دن بھر کی تھکاوٹ سے چور ہو کر دہلیز پر سستانے کے لیے بیٹھا کے وہیں سو گیا۔ جب صبح خواب سے بیدار ہوا تو زخمی کو اپنی طرف غور سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ مجھے معاف کر دیجیے، زخمی نے بادشاہ سے کہا، جو اب پوری طرح بیدار ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، پھر یہ معافی کی درخواست کیسی؟ بادشاہ نے زخمی سے دریافت کیا، اب مجھے نہیں پہچانتے، مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں آپ کا دشمن ہوں، وہ دشمن جس کے بھائی کو قتل کروا کر اپنے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، وہ دشمن جس نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کی قسم لے رکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب درویش کو ملنے کے لیے باہر آئے گے، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو واپسی پر قتل کر دوں، چنانچہ آپ کی تلاش میں اپنی جائے پناہ سے نکلا، مگر آپ کے محافظوں کے ساتھ دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجروح کر دیا۔ کسی نہ کسی طرح میں ان کی گرفت سے بچ نکلا، ان کے ہاتھوں سے تو بچ گیا، مگر میری حالت بہت نازک تھی، زخم سے فواروں خون نکل رہا تھا۔ اگر آپ میرے حال پر رحم کر کے مرہم پٹی نہ کرتے تو موت یقینی تھی۔ میں آپ کی موت کا خواہاں تھا، مگر آپ نے میری جان بچائی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ایک وفادار غلام کی طرح آپ کی خدمت بجا لاؤں گا اور اپنے بیٹوں کو تلقین کروں گا۔ کیا آپ مجھے معاف نہ فرمائیں گے؟ اس آسانی سے ایک جانی دشمن کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اس لیے اس نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے علاج کے لیے شاہی حکیم اور شاہی نوکر مقرر کر دے گا اور اس کی کھوئی ہوئی جائیداد بھی واپس کر دے گا۔ زخمی سے رخصت لے کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کی تلاش شروع کی۔ جھونپڑی کو خیرباد کہنے سے پیشتر وہ آخری بار درویش کی خدمت میں ان سوالوں کے جواب کے لیے درخواست کرنا چاہتا تھا۔ درویش کیاریوں کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیج بو رہا تھا۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، عقل مند درویش، میں تیری خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں کہ تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ تمہارے سوالوں کا جواب تو مل گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ درویش نے بادشاہ کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح؟ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ سنو، اگر کل تم میری کمزوری کا خیال کرتے ہوئے کیاریاں کھودنے کے لیے نہ ٹھہرتے اور اس کی بجائے واپس چلے جاتے تو تمہارا دشمن تم پر ضرور حملہ آور ہوتا، کیونکہ خدا نے انسان کو صرف اسی غرض کے لیے دنیا میں بھیجا ہے